السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، عقید توحید دیا اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے انہیں اتباع کی توفیق دی. معزز خواتین، 20 منٹ کے اس درس میں انشاءاللہ ہم 2 باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے. پہلا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان اور خواتین. اس کے بعد درس کے آخری میں آپ چونکہ دعوتی میدان سے تعلق رکھتی ہیں تو اسی لیے رمضان میں دعوت و اصلاح کا کام کیسے ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم توجہ دلائیں گے. پوائنٹ کی شکل میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے، اگر آپ اس کو نوٹ کر سکتی ہیں تو نوٹ کیجئے. سب سے پہلے قرآن کریم میں 22ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورہ احزاب کہتے ہیں. یہ ہے شاید سورہ نمبر 3 ہے، سورہ احزاب. اس میں 36 نمبر کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مومن مردوں کا، مومن عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ مومن مرد کون ہوتا ہے، مومن عورت کون ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس میں کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس میں اللہ نے کہا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. کیسے؟ اس آیت کا شان نزول بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، دین کے میدان میں مرد آگے بڑھ جا رہے ہیں، جہاد کو جا رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان سے پیچھے ہو جا رہے ہیں نیکی کے میدان میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوری آیتیں قرآن میں مردوں کے بارے میں اتار رہا ہے، عورتوں کے بارے میں اب تک ایک آیت بھی اتری نہیں. ماشاءاللہ کیسی سوچ تھی حضرات صحابیات کی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اتاری عورتوں کے بارے میں. کون سی 3 آیتیں؟ ایک تو سورہ نساء اپنی جگہ ہے. سب سے پہلی جو آیت ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. اللہ نے کہا کہ نیکی کے میدان میں مرد کو جتنا ثواب ہے عورت کو اتنا ہی ثواب ہے. آپ باجماعت اگر آپ انفرادی طور پر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو جماعت کے ساتھ جو مرد نماز پڑھتا ہے اتنا ثواب گھر بیٹھے آپ کو ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ نیک کام کرنے والے مرد عورتیں ہوں، ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری آیت سورۃ النساء کی ہے. اللہ نے اس میں کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے کہا کہ مردوں کی ذمہ داریاں کچھ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. اب مرد آگے بڑھ جا رہا ہے، عورت کیوں پیچھے ہو جا رہی ہے ایسا نہیں سوچنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک راؤنڈ میں رکھا ہے، چاند کو ایک راؤنڈ میں رکھا ہے اور یہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. لہذا مرد عورتوں کا کام نہیں کرنا، عورتیں مرد کا کام نہیں کرنا. جیسا کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ سورج چاند سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ دونوں جیسے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہے ہیں ویسے مرد عورت کو بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ لیل میں کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. مرد کا میدان الگ ہے، عورت کا میدان الگ ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ نیک عمل کرنے کے اعتبار سے مرد عورتیں دونوں برابر ہیں. ماہ رمضان جو آتا ہے یہ ہماری نفس کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ایسے وقت میں عموماً ہم دیکھتے ہیں خواتین جب بھی ماہ رمضان آتا ہے مسجد میں جا کے بیان سن لیتے، گھر میں آ کے ایسے ہی چھوڑ دیتے اسے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے صرف مسجد کی چوکٹ تک ہی ہے. ہم مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، بات ویسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں ایسے کہا جیسے رنگ کپڑے کو نہیں چھوڑتا، دین کو ویسے پکڑ کر رہنا چاہیے جیسے کہ اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یاد رکھیں مسجد میں جو بھی مولوی صاحب آتے، شیخ آتے، جو درس دیتے اس کو غور سے سنتے نا. آپ غور سے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی دعا کر کے مسجد سے اٹھنا، یہ اصل میں مسلمان عورت کا پہلا کام ہے.
رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو میں نے یہاں جو لکھا ہے کہ امت کی خواتین کئی قسموں میں بٹ جاتی ہیں، الگ الگ، جیسے مردوں میں الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں ویسے عورتوں میں الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ کچھ امت کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ازواج مطہرات، صحابیات، اسلاف اعظام کی خواتین کے نقش قدم پر چل کر رمضان اچھی طرح گزارتی ہیں. ایک تو اچھی عورتیں ہیں. دوسری کیا ہے؟ 50-50، کبھی عبادت کر لیے، ایک دن تراویح پڑھ لے، دوسرے دن چھوڑ ڈالے. کبھی روزہ رکھتے، کبھی اتوار آئے تو روزہ چھوڑ ڈالتے. ایسا نہیں، کبھی پڑھ لے کبھی کر لے، ویسا نہیں ہے. کبھی کیا کرتے، انجوائے کر لیتے لے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جو طاقت رکھ کر بھی رمضان کا احترام نہیں کرتے، بولتے بچپن سے ہمارے امی ابا ہم نہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈالے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے. ایسی خواتین بھی آپ کو مل جائیں گی. یاد رکھیے رمضان کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنا کر اگر آپ ایک ٹارگٹ کے مطابق چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا بہترین ذریعہ بنے گا. اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ میں تقریر کر لوں یا کسی بھی شیخ کی آپ تقریر سن لیں، جب تک آپ اپنے آپ کو، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی جب تک کوشش نہیں کرتے، کوئی تقریر بھی، کوسا درس بھی، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. ہر عورت کا یہ ایمان ہونا چاہیے. کیا ایمان ہونا چاہیے؟ یہ ایمان ہونا چاہیے میرے پیدا کرنے والے نے میری روحانی تربیت کے لیے کورس بنایا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کے جسم میں خون کم ہو گیا، کیلشیم کم ہو گیا، کچھ بھی کم ہو تو ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ آپ کے لیے دوائیں لکھتی، بولتے یہ پہلے کھانا، یہ بعد میں کھانا. تو وہ ڈاکٹر جو کورس دیتا ہے کتنی باریکی اور دقت سے عمل کرتے آپ، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ دوپہر میں دو، یہ ویکلی ون سے اتنا اس پر توجہ دیتے. لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف سے اگر کوئی آفر ملتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بولے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب سے کمزور ہے تعلق. اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بنائیے، اور جیسے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ویسے اللہ کی ہدایت پہ عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات خواتین سے میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے وقت میں کیا ہے، خواتین کو چاہیے کہ وہ گزشتہ سال کے جتنے روزے قضا ہیں مکمل طور پر قضا کر لیں. کچھ خواتین روزے کے قضا کو ایک معمولی بات سمجھ جاتی ہیں. ہر عورت کو روزے چھوٹتے ضرور ہیں. اب وہ کیا ایسے ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے بخاری میں، وہ آنے والے رمضان سے پہلے خود روزوں کی قضا کر لیتی تھیں. جس کو بھی عورتوں کے روزے چھوٹے ہیں ان کے لیے قضا کرنا واجب ہے. اگر آپ قضا نہیں کریں گے تو اللہ کے نافرمان ٹھہریں گے، رسول اللہ کے نافرمان ٹھہریں گے، اور نافرمان کا جو انجام دنیا اور آخرت میں ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ روزہ کے قضا کرنے کا ہمیں حکم دیتے تھے. لہذا گزشتہ سال کے جو روزے آپ کے اوپر قضا ہیں مکمل طور پر اس پہ توجہ دیں. اور یہ بات یاد رکھیں جب تک فرض روزوں کی قضا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو نفل روزے نہیں رکھنا چاہیے. فرض مقدم ہے، نفل بعد میں. کچھ عورتوں کو ہم دیکھتے عاشورے کا روزہ رکھتے، سب رکھو، لیکن فرض روزوں کی قضا مکمل طور پر ایک عورت کے لیے ضروری ہے. تیسری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ خواتین کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ کے کیا بولتے، یا رسول اللہ، جب بھی آپ کے پاس آئے تو خواتین فل بیٹھے رہتے، آپ مرد آپ کے پاس بیٹھے رہتے، آپ کوئی ہمارے علم دینے کے لیے وقت نکالو نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صحابیات کو علم دیتے تھے. آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ماں کی گود علم سے خالی ہوئی تو اس میں پلنے والے بچے بھی نعوذ باللہ علم سے محروم ہو گئے. آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلے کون سا علم کرنا؟ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا، بنیادی چیزیں حاصل کرنا. چونکہ رمضان سے متعلق میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں. خواتین کے احکام بھی مکمل طور پر جو ہے جاننا چاہیے. ماہ رمضان میں اگر عورت جو ہے شرعی طور پر کچھ اسے ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو کبھی برا بھلا نہیں بولنا بلکہ صبر کرنا چاہیے. کبھی ایسے ہوتا ہے بغیر شرم کے آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں، افطار کا وقت ہے 6:30 کو، 6:25 کو روزہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا. اللہ کو برا بھلا نہیں بولنا.
اب یہ اصل ہوتی کیا ہے، عورت کی فطرت جب کبھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جو ہے رونے لگتی ہے. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، حج کے دوران جب ان کو پریشانی شروع ہو گئی تو رونے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا، حالانکہ امت کے مردوں کی ماں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عائشہ یہ جو چیز تمہیں آتی ہے نا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو لکھا ہے تو یہ ہو کر رہے گا، لہذا افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے روزے چھوٹتے ہیں. اچھا اگر روزے چلے جاتے ہیں تو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر رمضان میں روزہ چلا جاتا ہے تو یہ عام آدمی کی طرح رکھتے نہیں. آپ اگر کھانا بھی ہے تو آپ کو اپنے بچوں سے چھپ کر کھائیں، یہ بہت احترام کے قبیل میں سے آتا ہے. تو لہذا اس وقت میں روزہ اگر آپ کو چھوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اور جو لوگ روزہ رکھیں مرد، ان کو دیکھ کر آپ کا اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ بعد میں روزہ قضا کرتی ہیں تو رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، جیسا کہ احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، ماہ رمضان میں اگر آپ کا روزہ خراب ہو گیا، رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو کیا کوئی عورت قرآن کو ہاتھ لگا کے پڑھ سکتی ہے کیا؟ تو علماء بولتے قرآن کو اس حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کی ہمارے واسطے. موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں سے پڑھ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین کبار علماء میں سے ان کا نام ہے سعد بن ترکی الخصلان. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حالت حیض میں عورت اگر قرآن نہیں پڑھ سکتی، چھو نہیں سکتی اسے، اگر معلمہ ہو تو بات الگ ہے، اپنے ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن سکتی ہے، مگر موبائل سے قرآن پڑھ لے سکتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ کیا ہے اصل میں ایک پروگرام کی طرح ہے، لہٰذا اس سے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسے ہی جو ہے رمضان کا احترام کرتے رہیں. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں خواتین کی اور تیسری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان میں خواتین اپنا زیادہ وقت کچن میں نہ گزاریں. یہ بڑی اہم ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں بولنے کی حد تک تو ہوتا ہے لیکن اس پر عمل ہوتا نہیں. عمل کرنے کی کوشش کریں آپ. اور مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو زیادہ کھانے پکانے پر نہ اکسائیں. دیکھیے زیادہ کھانے پینے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے پکا کر کھانا یہ اس کا مہینہ نہیں ہے. یہ مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دینے کا مہینہ ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جیت کے مزے میں رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ ہری مسالہ، لال مسالہ، ایسے اس میں رہتے ہیں. کبھی ہم نے روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو مزہ ہے اس کو چکھا نہیں ہم نے. اسی طریقے سے لذت بندگی کا ہمیں احساس نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی جو لذت ہے وہ بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کعبۃ اللہ کے پاس دو بڑے اسلاف میں سے بیٹھے ہوئے تھے. بڑے غور سے سنیے بات. یہ کعبۃ اللہ کے پاس دو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسلاف میں سے. ان کے سامنے ایک گلاس میں جو ہے زمزم کا پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، ڈبو کے اس کو کھا رہے ہیں. اسی سوکھی روٹی کو ڈبو رہے ہیں، کس میں؟ زمزم کے پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں بولے تو بولیں گے گھٹ فقیر ہے، شاید کچھ بھی نہیں آتا شاید، لیکن وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو ہمارے پاس زمزم ہے، پانیوں کا سردار، اور اس کے بعد سوکھی روٹی، ہم اس کو کھا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز ہماری آنکھوں کو جو ہے اطمینان بخشنے والی جو چیز ہے وہ کعبۃ اللہ کا دیدار ہے. کعبۃ اللہ کا دیدار ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور وہ نصیب ہو جاتا ہے تو کبھی مشکلات سے ہوتا ہے. وہ لوگ بولتے ایک نظر کعبۃ اللہ پہ، ایک نظر پانیوں کے سردار زمزم پہ، سوکھی روٹی پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی جو دولت ہم کو دی ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو گیا تو بادشاہ ہمارے امن و سکون کو چھیننے کے لیے لشکر لے کر آ جائے گا ایسے. لہذا یہ مہینے میں صرف زبان کا مزہ نہیں، اللہ کی بندگی کر کے جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی مکمل کوشش کریں. اگر آپ بحیثیت بیوی ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، اپنے گھروں میں مردوں کو بتاؤ یہ صرف جو ہے کھانے پینے کے مزے لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے لذت بندگی کو پانے کا. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ لوگوں پر بڑا احسان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے بعد اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتی تو آپ کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا. اگر پوری زندگی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے احسان میں اگر آپ ان کا ذکر کرتے رہیں تب بھی آپ جو ہے مکمل طور پر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. دیکھو کیسا تھا ذوق عبادت. حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے خالہ کو دیکھا
نماز فجر کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں. نماز پڑھنے کے دوران ان کی زبان پر کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم سے بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. سورہ طور کی آیت پڑھتی جا رہے روتی جا رہے ہیں، پڑھتی جا رہے روتی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تابعی میں جا کے واپس آیا تو بھی دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑے ہو کر مکمل طور پر ان آیتوں کو پڑھتی جا رہے روتی جا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی ہو جاتی نہ اس کا احساس ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹہری رہو. اللہ کی نبی کی بیویاں بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتی تھی، یہ بات آپ جانتے ہیں نا، گھر میں رہتی تھیں. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکل کر چلی گئی. وہ جنگ تھی حضرت علی اور عائشہ کے درمیان میں. اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل. چلے گئی، جا کر واپس آنے کے بعد اس آیت پر پہنچی وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹہری رہو. آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، جیسے نبی کا درجہ ہے نبی کی بیویوں کا درجہ بھی بہت بڑا ہے. وہ نماز میں جب اس آیت پر پہنچی تو زار و قطار روتی. پوچھنے والے اے ام عبداللہ کنیت تھی ان کی، کیوں روتی؟ تو بولتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے اللہ کی اطاعت کرتے رہے، لیکن ایسے ہوا نبی کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی، اسی لیے ہم جو ہے میں رو رہی ہوں. ہم اور آپ سوچ کر دیکھیں کتنے مرتبہ ہماری خواتین بغیر پردے کے بغیر سبب کے باہر چلے جاتی ہیں، ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. لہٰذا مکمل طور پر رمضان اپنے کچن میں زیادہ نہ گزاریں اور اسی طریقے سے اپنے اندر عبادت کی مکمل طور پر جو ہے عادت رکھیں. اور ایک بات بھی ہے، پکانے کے دوران اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو گالی نہیں دینا، یہ بڑی اہم ہے. آپ پکا رہے ہیں اور خصوصاً یہاں بلاری کے اس میں سب دیکھتے ہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے، پکاتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، نہیں دینا گالی. صبر کرنا، صبر کرنے کی جو چیز ہے، اگر آپ شکایت کر دیتی ہیں گالیاں دے دیتی ہیں تو صبر کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا صبر کرنا چاہیے ہر چیز میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس زمانے میں پکانے کے لیے بڑے آسان جو ہے وسائل پیدا کر دیے ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور ایک بات میں خواتین سے اس موقع پر کہنا چاہوں گا، اگر آپ کچن میں پکاتی بھی ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیے. یہ اللہ کا ذکر کیسی چیز ہے ہر جگہ کرنا، سوائے بیت الخلاء کے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. آپ کچن میں پکا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا. اگر آپ کچن میں ہیں پکا رہی ہیں، آپ کی زبان پر کیا آنا؟ قرآن کی آیت آنا. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے گانے آتے، ٹک ٹاک آتا، پتہ نہیں کیا کیا آتا. اس سے اجتناب کرنے کی مکمل طور پر جو ہے ضرورت ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ سوڈان کا بتایا جاتا ہے کہ حالت حمل میں عورت نے بہت قرآن پڑھا. حالت حمل جب ہوتا ہے نا اس وقت ماں اگر نیک ہوتی ہے تو اس سے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بولتے ہیں اس عورت نے قرآن زیادہ پڑھا، ماشاءاللہ اس کی بچی 3 سال کی ہے تو 3 سال کی بچی ماں جب قرآن پڑھی تو برابر ہاتھ رکھتی، بول رہے ہوں ایسا اس کا اثر ہوتا ہے. تو ماں کو خود نیک بننا، اپنے ماحول کو بھی نیک بنائے کوشش کرنا. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ستاتے ہیں تو ماں باپ کو خالی گلے دیتے رہتے ہیں. حالانکہ ماہ رمضان میں اپنی زبان پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول پیدا کرنا. جویریہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. آپ نے دیکھا جویریہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بولے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میں. اللہ کے نبی وہاں بیٹھے، اللہ کے نبی ان کے اوپر سے گزرے، جا کر واپس آ گئے تو بھی جویریہ اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہیں. تو اللہ کی نبی نے پوچھا جویریہ اتنا لمبا ذکر کرے نا میں تم کو اس سے شارٹ بتاؤں کیا ذکر؟ یہ اتنا وقت جو بیٹھے اس سے بہتر ہے یہ ذکر پڑھ لو. وہ کیا تھا؟ وہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ. اگر اتنے الفاظ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اتنا وہ لمبا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں مطلب فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو سنن نوافل کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، نماز ظہر کے بعد 4 رکعت، سنت مؤکدہ ہے. یہ اگر پڑھے تو اس کے اوپر جہنم حرام ہوتی. بولے تو حدیث کے راوی بولتے ام حبیبہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ان باتوں کو نہیں چھوڑتی تھی. لہذا ماہ رمضان میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، سنت مؤکدہ کا نام کرو. اور یہ چاش کی نماز بڑی اہم نماز ہے.
اس کی اتنی فضیلت ہے، ہم ایسے سوتے رہتے ہیں سحری کے بعد، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس 360 روپے ہیں، کیا ہر دن دیں گے آپ؟ اگر 360 روپے دے تو اس کو ضرب کرو 360 دنوں سے کتنا ہوگا؟ بہت چلا جائے گا، ہزاروں میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے آدم کے بیٹے، صبح کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھو چاشت کی، میں شام تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور علماء یہ بھی بتاتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے سے انسان کے اعضاء و جوارح بھی پورے جوڑ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے وہ دیکھتے نہیں آپ زندگی میں شوگر کی وجہ سے گڑگے میں درد آ رہا ہے، کبھی ادھر درد آ رہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں زندگی میں کبھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑا میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80 پر 3 سال کا ہوا تو بھی نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا میں۔ لہذا اپنے اعضاء اور جوارح کی مکمل طور پر حفاظت کرو، خود بھی اس کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو بھی اس کو اہتمام کرو۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے کعبۃ اللہ کو فتح کرنے کے لیے، اس وقت بھی آپ نے سفر میں بھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑی، کم سے کم 2 زیادہ 8 رکعت ہے۔ لہذا رمضان میں اگر آپ چاشت کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں تو دوسرے دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر خواتین کو قرآن کا صحیح تلفظ نہیں آتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے یا تو چیز حذف کرتے یا تو شارٹ کرتے، انا بولا تو انا پڑھتے، کبھی یا حذف ہو جاتا۔ لہذا جن کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے وہ قرآن بار بار پڑھتے رہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں روانی پیدا کرتا۔ آج ہم لوگ قرآن کھول لے کے بیٹھے تو ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 15 منٹ ہوتے، حالانکہ ایک صفحہ 2 منٹ میں پڑھ سکتے آپ۔ ہمارے پاس دیکھو گانے فلاں کتنا جلدی جلدی ہمارے بچیاں ڈگریاں پڑھے تو 600 صفحے کی پوری کتاب رات بھر پڑھ لیتے، ڈگریاں پڑھ لیتے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آپ کو گزارش ہے کہ جن خواتین کو قرآن آتا ہے وہ روانی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جن کو نہیں آتا وہ اس رمضان میں قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹک اٹک کر پڑھتا، زبان پھرتی نہیں بولتے، اس کے ساتھ بھی اگر پڑھے تو کہا اس کو 2 اجر ملیں گے۔ لہذا اپنی تلاوت کی اصلاح کرو۔ اور خصوصاً ہم آپ کو توجہ دلاتے ہیں پلے اسٹور میں جائیے، مصحف معلم بول کے ہے، وہ اگر آپ پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیتے تو ماشاءاللہ اپنے قرآن کی اصلاح کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ قاری پڑھ رہا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھو، انہوں جہاں پڑھ رہا ہے وہ دیکھو، آپ دیکھتے جاؤ پورا صفحہ۔ تو اس طریقے سے اپنے قرآن کی مکمل طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان کا اس پہ اثر نہ ڈالیں۔ کیسے میری زبان تمل ہے، آپ کی زبان ملیالم ہے یا نہ تو جو ہے کنڑی ہے، اس کا اثر ہم قرآن پہ ڈالتے نہیں۔ اور قرآن میں جو تلفظ ہوتا نا، پروننسیشن جسے بولتے ہیں، مکمل طور پر صحیح ہونا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسی خواتین بھی ہیں جو قرآن یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ روز زمین پر کتنے گھر ہم آپ کو ایسے بتائیں، باپ حافظ ہے بولے تو اپنی بیٹی کو ہر دن 2 رکوع پڑھا کے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ بھی رمضان میں یا اس دوسرے وقت میں حافظ قرآن بننے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے ماں نے مجھے حافظ بنایا، دیکھو میری ماں نے مجھے حافظ بنایا جبکہ میں 10 سال کا تھا۔ آج ہمارے بچے 12 14 16 سال کے ہو گئے تو کہاں ہیں بولے تو نورانی قاعدہ پڑھ کو اب بیچ میں جز پڑھتا ہوں بولتے، غلط ہے یہ۔ ہم دوسری ساری چیزیں پڑھاتے، قرآن نہیں پڑھا تو خیر کیسے آئے گا؟ فتنوں سے اپنی اولاد کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھو بڑی مائیں تھیں اپنے بچوں کو بڑا بناتی تھیں، آج ایسے ہو گیا ہے مائیں بچہ تو جنتی ہیں مگر امام محمد جیسا بچہ جننے سے جو ہے باز ہو گئی ہیں۔ یہ بڑی حقیقت ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن یاد دلانا، سورتوں کو یاد دلانا یہ مہر بنتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی کرائی، بات تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے یا بھی نہیں، میرے جسم پہ کپڑا اتنا چاہ اور کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، تمہارے پاس جو قرآن ہے نا، یہ قرآن تمہیں اپنی بیوی کو دینا، یہ خود تمہارا مہر ہے۔ آج افسوس کی بات ہے عالمہ خود اس کے لیے تیار نہ ہوتی تو غیر عالمہ کیسے تیار ہوگی؟ اور اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 3 بیویوں کا نام آتا ہے جو حافظہ تھیں. ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہا، دوسری ہیں حفصہ رضی اللہ عنہا، تیسری ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اور اسی طریقے سے ورقہ بنت نوفل کا نام بھی آتا ہے. یہ لوگ کیسے تھے؟ قرآن یاد تھا، قرآن کی تفسیر بھی یاد تھی. قرآن کی تفسیر کھول کے دیکھیے کن آیتوں کی تفسیر میں عائشہ کا مکمل طور پر نام آتا ہے، اور یہی وہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن جو ہے بنایا نا، یہ قرآن، وہ قرآن عمر کے پاس آیا، عمر نے حفصہ کو دیا، حفصہ نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا، عثمان نے اس کو لے کر 10 نسخے بنا کر پوری مملکت اسلامیہ میں مکمل طور پر جو ہے تقسیم فرمایا. لہذا یہ ماہ رمضان تلاوت قرآن اور قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں تیزی لاؤ. اگر آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کرو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جو ہے اٹک اٹک کر پڑھے تو بھی 2 مکمل طور پر اس کو کیا ملتے؟ فوائد ملتے. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری خواتین 10 سورے یاد کرے تو شادی سے پہلے مرتے دم تک 10 سورے ہر چیز میں کیا ہوتے رہتی؟ ترقی ہوتے رہتی، لیکن اس میں ترقی نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں موبائل میں اپڈیٹ، اپنی زندگی میں اپڈیٹ لاؤ. 10 صورتیں نہیں 20 صورتیں یاد کرو. اور ماشاءاللہ یاد کرنے کے واسطے کیا موبائل ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا، اس میں گانے بلا بتر سب رکھے رہتے، اس میں قرآن رکھو، کیسے دیکھو زندگی میں برکت آتی. اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اور ایک کام کرنا ہے خواتین کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے مرد سے بڑھ کر عورت کے اندر بخیلی زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے شوہر کو بھی بخیل بناتے. ایسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ تم میں سے جس کا سب سے لمبا ہاتھ ہے وہ سب سے پہلے میرے سے ملو گی. اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا. حضرت سودا کا لمبا ہاتھ تھا، وہ خوش ہو گئی میں ملتا ہوں. لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھ کا مطلب اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا. یہ زینب رضی اللہ عنہا تھی جن کو مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا، ام المساکین. اتنا خرچ کرتی تھی اللہ کے راستے میں، رات بھر بیٹھ کے چمڑے کے تھیلے سی تھی، نماز فجر ہونے سے پہلے اللہ کے راستے صدقہ و خیرات کرتی تھی. یہ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے. کوئی بھی آتا ہے صدقہ و خیرات کرو. اگر آپ کے اوپر زکات ہے تو مکمل طور پر زکات بھی نکالو، اور اپنے بچوں کے اندر فقراء و مساکین کی محبت بھی پیدا کرو. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے، کوئی فقیر و مسکین آتا ہے تو مالدار عورتیں اپنے بچے کو بولتی ہے دیکھا بیٹا ایسے ڈالنا تمہیں پیسہ، اس کے ہاتھ کو نہیں لگنا تمہارا ہاتھ. نعوذ باللہ. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں فقراء و مساکین سے اگر آپ نفرت کریں گے تو سمجھا اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ بولتے تھے وہ حب المساکین، اے اللہ میں مسکینوں کی محبت کرتا ہوں، لہذا فقراء و مساکین جو بھی آتے ہیں مکمل طور ان کو جو توجہ دیں. اور ایک بات بھی ہے تربیت اولاد کی طرف توجہ دیں. آپ رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے نا، غیر رمضان میں تربیت کرنا الگ ہے، رمضان میں تربیت کرنا الگ ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ جو تقریر کر رہا ہوں میں شعبان میں، اگر میں یہ رمضان میں کروں تو اس کا اثر ہی الگ ہوگا. تو رمضان میں جو بات بولی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، خطبات ہیں، دروس ہیں، کہیں بھی کوئی درس ہوتا ہے دل میں اترتا ہے. لہذا اپنے بچوں کی ماہ رمضان میں تربیت کریں. دیکھو ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو محرم کا روزہ رکھاتے تھے. محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، رکھاتے تھے. کیا کرتے؟ لے کے مسجد کو جاتے تھے. اگر ہمارے بچے کھانے پینے کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کو اون کے کھلونے دے کر ہم دل بہلاتے تھے. ایسا اپنے بچوں کی روزہ رکھنے کے ذریعے تربیت کرو. اور یہ بات یاد رکھو آپ، میرے اور آپ کے نابالغ بچے اگر روزہ رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ثواب جہاں بچوں کو ملے گا، نابالغ بچوں کے عبادت کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا. اگر آپ کے بچے روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر وہ جتنا رکھ سکتے ہیں، آدھا دن، پونا دن، 6 بجے تک جتنا ہو سکے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پانی بھی پلا سکتے آپ، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے نبی جو ہے مطاف میں ہیں، آ کے پوچھی یہ بچے پر حج ہے کیا؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا حج تو نہیں ہے اس بچے پر، اگر حج کرے تو تم کو اجر ملے گا. علماء یہ بولتے نابالغ بچے اگر حج کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ماں باپ کو مکمل طور ملے گا. لہذا رمضان میں اپنے بچوں کے اندر مکمل طور پر ان کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں رمضان کا یہ مہینہ ہمارے درمیان میں کیوں آتا ہے. اور ایک بات بھی ہے، خواتین ذرا رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن فون پہ غیبت کر کے، چغل خوری کر کے اپنی زبان کی اگر حفاظت نہیں کرے تو عبادت بیکار ہے. نبی کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، صحیح ترغیب میں حدیث علامہ البانی لاتے ہیں. اچھا بتایا گیا، کیا بتایا گیا اس میں؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ ایک عورت بڑی نیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی بولے جہنم میں جاتی.
اچھا، اور ایک عورت کا تذکرہ کرے، کیا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں، روزہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. تو اس کیا معلوم ہوا؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے تو روزہ رکھنا بیکار ہے، اگر ملے گا تو ثواب اس میں کم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو الٹا جواب دینے کے بجائے مکمل طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ ٹچ کا فون جب آیا، مردوں کے لیے خود فتنہ بنا تو عورتوں کے لیے اور زیادہ. ہمیں وہ میسج دیکھتے رہتے، بھیجتے رہتے، فوٹو دیکھتے رہتے. جہاں تک ہو سکے ٹی وی تو اس کا قبلہ بدل جاتا ہے رمضان میں، وہ الگ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اور فون پر زیادہ اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کرتے رہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ یہ مہینہ کیا ہے؟ لوگوں سے میل جول رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اور ایک بات بھی ہے، ماہ رمضان میں ہم ایک دوسرے کو افطار کی سحری کی دعوت دیتے دیتے پورا وقت ضائع کر دیتے. اس سے بھی جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اور دعا کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے خیر کے میدان میں آگے بڑھنے کی حرص بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے. خیر کا میدان میں کیسا؟ ہمارے پاس خواتین کیا کرتی ہیں، اگر کوئی عورت 4000 کی ساڑی پہنتی ہے تو انہیں 8000 کی ساڑی لاتی. اگر انہیں 1000 کی چپل لائی تو 2500 کی چپل پہنتی. دنیا میں ہم مقابلہ کرتے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، کیا کہا دیکھو، اگر دین میں تم سے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اس سے مقابلہ کرو، دنیا میں اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. آپ ایک دن سنت موقدہ کا اہتمام کریں تو چاش کی عادت ڈالو، اور وطر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. رمضان میں تو وطر پڑھ لیتے، دوسرے وطر چھوڑ دیتے. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وطر چھوڑنا کیسے؟ تو کیا بولتے؟ دیکھو، جو آدمی وطر چھوڑتا انہیں برا اسے دوستی نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسے ہمارے اسلاف تھے. تو خیر کے میدان میں آگے بڑھنے کی حرص اپنے اندر پیدا کرو. اگر وہ بہن 2 رکعت پڑھتی ہے تو آپ 4 رکھو. اگر آپ کی بہن 2 قرآن پڑھتی ہے تو آپ کیا کرو؟ زیادہ زیادہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو. دیکھو حضرت صحابہ کرام کیسے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، 1 رکعت میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے تھے. کیسی ان کے اندر بلند ہمت. روایت صحیح ہے. اور کبھی کبھی تو بعض صحابیات 2 دن میں، 3 دن میں. اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو کم از کم کیا کرو، 3 قرآن پڑھو. اور آخری عشرے میں زیادہ پڑھنا. اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل کو قرآن سناتے تھے رمضان میں، لیکن جس سال انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو قرآن سنایا. اس عمل کی روشنی میں علامہ ابن حجر بولتے، جہاں تک ہو سکے قرآن 2 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے، پہلے دن 10 صفحے پڑھے، دوسرے دن چھوڑ ڈالے. بولے تیسرا روزہ آگا، دوسرے پارے میں چھو. آپ نہیں، زیادہ پڑھو. آپ جب آپ کا موڈ بنتا، پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، موڈ اچھا آتا تو فون کو ایک طرف رکھ کے قرآن پڑھتے جاؤ، مکمل طور سے توجہ دو. اور رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہماری خواتین اللہ ہدایت دے کپڑوں کی تیاری میں مکمل طور پر اپنے آپ کو لگا لیتی ہیں. نہیں، یاد رکھیں، کپڑے عید کے لیے نئے پہننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایسا کرنا چاہتی ہیں تو سال بھر میں 4 جوڑے لے کے رکھ لو. یہ ہم غیر مسلموں کی طرح عید کو نئے کپڑے پہننا ضروری سمجھ گئے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی عید کے کپڑے پہننا ضروری سمجھا. بولا تو اس بارے میں شوہر بیوی کی لڑائی ہوتی، باپ ماں کی لڑائی ہوتی، اور بچے بھی اپنے ماں باپ سے جھگڑ لیتے، کیا ہمیں نئے کپڑے نہیں دلاتے کیا ایسا. تو اس طرح بھی مکمل طور پر توجہ دیں. اور یاد رکھیں، آخری عشرے میں اگر آپ پاک ہیں تو اعتکاف بھی کر سکتی ہیں مسجد میں جا کر کے، لیکن اعتکاف میں بیٹھ کے زیادہ گفتگو کرنا، اس کے مقصد کو نہیں سمجھنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی مکمل طور پر اعتکاف میں بیٹھتی تھیں. بہرحال یہ تو ذمہ داریاں ہیں. دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہوئے خواتین کی اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اگر آپ کہیں درس دینے جاتی ہیں تو کیا کرو، رمضان کے اس موقع پر رمضان سے متعلق ہی بات بولنا. ہم کل دیکھے حیدرآباد میں گزشتہ جمعہ خطبہ ہوا ہے رمضان کے موقع پر، ہم بھی جو ہے اسی موقع پر خطبہ دیے. تو لوگ کیا بولتے ہیں، گئے جمعہ جو بات ہم نے وہ بول رہے ہیں تمہیں، حالانکہ عربی میں بولتے جب بات تکرار سے ہوتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتے ریمائنڈر کے طور پر. تو اس موقع پر دوسرے موضوعات اٹھا لینا نہیں، روزے کے موضوعات اٹھا کر آپ بتاؤ رمضان کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا. اس موقع پر ان عناوین پر ہم بات کر سکتے ہیں، رمضان کی عظمت کیا، رمضان کے روزے کے آداب کیا. اسی طریقے سے رمضان میں کوسے کام نہیں کرنا چاہیے، روزہ کب مکروہ ہوتا اور روزہ کب ٹوٹ جاتا، ایسی چیزیں مکمل طور پر یاد رکھو. اور ایسے وقت میں اور ایک بات بھی ہے، خواتین میں آپس میں بڑھیاں قسم کے ہوتی ہیں، انہوں کیا بولے تھے ہمارے خواتین وہ سن لیتے. مثلا بولتے سرما لگا تو روزہ ٹوٹ جاتا،
32 سال کا تو روزہ ٹوٹ جاتا، حالانکہ کیا بھی نہیں ہوتا. انجیکشن لگا تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ یہ نئے مسائل ہیں. اگر آپ طاقت کا انجیکشن لیں تو روزہ ٹوٹے گا. اگر آپ بخار ہے، بخار کا انجیکشن لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا ان تمام مسائل میں علماء سے مکمل طور پر رجوع کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے موقع پر ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. بے پردہ باہر نہ نکلیں، اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی باہر نہ بھیجیں. اور اسی طریقے سے غیر علماء کی بات کو سن کر بھی ہماری خواتین کچھ ایسا پھسل جاتی ہیں. مثلا لوگ بولتے فلاں عالم بولتے نا چہرے کا پردہ نہیں، ہمیں کہیں کچھ پردہ کرنا، وہ سچ نہیں. آپ علماء جو صحیح علماء ہیں جو بات بولتے مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو. اور رمضان میں یا غیر رمضان میں درس دیتے ہوئے اگر آپ عالمہ ہیں تو قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھ کر ترجمہ کرو. اگر آپ کو قرآن کی آیت کا پڑھنے نہیں ہوتا، حدیث پڑھنے نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم اور اس کا مختصر مطلب لوگوں کے سامنے مکمل طور پر پیش کرو. اور رمضان میں تراویح کو جاتے ہوئے بھی اسلام نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی طرف توجہ دو. پھول لگا کر یا نہیں تو اسپرے لگا کر نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اور ساتھ میں وہ خوشبو لگاتی ہے تو وہ زانیہ کے حکم میں ہے. اسلام کے نزدیک عبادت کو گئے تو اسپرے بھی نہیں مارنا، پھول بھی نہیں لگانا. بولے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت شادی کو جاتے ہوئے پھول لگا کر جائے اور مکمل طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ٹھہرے؟ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی مکمل طور پر اسلامی آداب کا خیال رکھیں. اگر آپ کو مد رستے میں ملتے ہیں تو کنارے ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ایسا چلتی تھی دیوار کو لگ کر کے، وہ دیوار کو لگ کے اوڑھنی پھٹ جاتی تھی ایسا. لیکن آج عورت بیچ میں چلتی، ہمیں دیکھو اسے ہٹ جانا، ویسا ہو گیا زمانہ. لہذا آپ ایسے بات نہ کریں، کنارے چلے جائیں. اگر پہلے عورتوں کو جانے کا حصہ تو فوراً نکل کر چلی جائیں. اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں زیادہ باتیں کرنا، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں نماز کھڑی ہو گئی تھی باتیں کرنے کو رہتے نہیں، آپ ان کو مکمل طور پر توجہ دلائیں. عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ کہیں بھی عورتیں مل گئی تو باتیں کرنا شروع کر دیتے. اور تراویح کے بعد فوراً اپنے گھروں کو چلی جائیں. اور وہاں بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرنا یہ سب روح کے روزے کے روح کے خلاف ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں. ہم کو رمضان ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اگر آپ خواتین اپنے گھروں میں رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی صحیح خدمت کرتی ہیں اور اپنے نفس کی بھی صحیح تربیت کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں، تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر ٹھیک ہو جائے گا. آج کا خراب ماحول دیکھ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.